جناب یہ جتنے بھی احکام خواتین کے متعلق جو ہیں وہ قرآن حکیم میں نازل ہوئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو اہم ترین ایک حکم جس کو کہا جا سکتا ہے وہ پردے کے متعلق ہے۔ اور آج کا یہ جو دور ہے یہ اس قدر پرفتن ہو چکا ہے کہ یہاں پر معاذ اللہ پردے کو ایک معیوب سمجھا جا رہا ہے، اور بہت ساری خانقاہیں ہم ایسی دیکھتے ہیں جہاں پر پردے کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جا رہا، اور بالکل ہی بے پردگی ہے اور خواتین کا اس طرح سے سر عام آنا جانا اور یہ چیزیں۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حضور قبلہ عالم شاہ الحسانی علیہ الرحمہ کی اس حوالے سے تعلیمات کیا تھی پردے کے حوالے سے، اور آج ان کی جو خانقاہ ہے وہاں پر پردے کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے کیا انتظامات کیے جاتے ہیں اور کیا احتیاط برتی جاتی؟ جی ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا آپ کا سوال ہے اور بڑی اچھی جانب آپ نے توجہ مبذول کرائی ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت شاہ الحسانی علیہ الرحمہ کا جو انداز تربیت تھا وہ نہایت سادہ اور نہایت مشفقانہ انداز میں آپ تربیت فرماتے تھے، اور بسا اوقات آپ تھوڑا سا سختی کے ساتھ بھی ارشاد فرما دیتے تھے۔ خواتین کے حوالے سے ہمیں بہت ساری ایسی روایات ملتی ہیں کہ حضرت والا جب کبھی تشریف فرما ہوتے خانقاہ پر اور خواتین ملنے کے لیے آتیں، اول تو آپ دور سے ہی ان کی بات سنتے، سلام وغیرہ وہ دور سے ہی لیتی، اور آپ ان کی بات سن کر وہاں جو موجود جو بھی خدام ہوتے ان سے آپ فرما دیتے کہ مثلا انہوں نے گھر جانا ہے تو گھر کی طرف، لنگر وغیرہ کھانا ہے تو اس حوالے سے وغیرہ، ان کو کوئی اگر مسئلہ درپیش ہوتا، شرعی مسئلہ ہوتا تو اس حوالے سے بھی آپ ان کی رہنمائی فرما دیتے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اس بات کو بھی یقینی بناتے کہ اولاً تو اس خاتون نے خود پردہ کیا ہو، دوسرا اس بات کی بھی ہمیں صراحت ملتی ہے کہ کئی ایک ایسے مواقع ہمیں نظر آتے ہیں کہ جہاں پر حضرت نے خواتین کو باقاعدہ اس لیے ڈانٹ دیا کہ وہ گھر سے اکیلی کیوں آئی ہیں، یعنی بغیر محرم کے کیوں سفر کیا۔ اور پھر کوئی خاتون آئی تھی تعویذ لینے کے لیے تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم تعویذ لینے یہاں آئی ہو اور آئی تم اکیلی ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر کے آئی ہو، تو اللہ کے فرشتے تم پر لعنتیں بھیج رہے ہیں، تو تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ تو اس حد تک آپ احتیاط برتتے تھے، یہاں تک کہ حضرت اقدس جب بھی بیعت فرماتے، اور نہ صرف ان کا طریقہ، میں نے قبلہ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا اور قبلہ دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی طریقہ ہم نے سنا بھی دوستوں سے، اور ویسے بھی ہم تک یہی بات مستند ذرائع سے پہنچی ہے کہ یہ تمام حضرات جب بھی خواتین کو بیعت فرماتے تو کپڑا وغیرہ جو تھا وہ درمیان میں ہوتا، یعنی کپڑا ان تک پہنچتا، پھر وہ اس پر ہاتھ رکھتی اور بیعت کرتی اور پردے میں رہتی۔ تو اس پر آپ باقاعدہ تلقین بھی فرماتے، اور پھر ان کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم فرماتے۔ پردے کی باقاعدہ الگ سے جو ہے وہ نشست ہوتی، یعنی خواتین کو باقاعدہ سمجھایا جاتا کہ پردے کو کس طرح سے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر خانقاہ پر بعد میں بھی قبلہ دادا جی رحمۃ اللہ علیہ حضرت پیر سید علی حسین شاہ صاحب نقش الحسانی علیہ رحمہ، ان کے زمانے تک بھی اس پر کافی زیادہ سختی ہوتی رہی۔ پھر ہمارے قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کچھ چیزیں مزید وقت کے تقاضوں کے مطابق تبدیلیاں اس میں کیں اور کافی ساری چیزیں نئی شامل کی۔ پھر ایک زمانہ تھا کہ عرس شریف ہوتا تھا ہمارا، جو 27 ستمبر والا یہ جو سالانہ عرس پاک ہے، تو اس میں خواتین آتی تھیں۔ تو قبلہ دادا جی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے زمانے میں منع کرتے رہتے تھے خواتین کو، لیکن خواتین اس زمانے میں اس طرح سے باز نہ آئیں، کوششیں کیں، علماء نے بھی بہت ساری تقاریر کیں، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ پھر اس کے بعد قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک فائنل سٹانس لیا، اور بڑی سختی کے ساتھ ایک دفعہ 2-3 علماء کو اس پر باقاعدہ مامور فرمایا کہ آپ اس موضوع پر گفتگو کریں کہ خواتین کو بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، اور خانقاہ پر آنے کے لیے بھی چونکہ ازدحام ہوتا ہے تو خواتین اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے جو کہ شرعاً درست نہیں، اور ہم اتنے اہتمام اچھے طریقے سے کر نہیں پاتے کہ خواتین الگ سے بیٹھیں، مرد الگ سے بیٹھیں، ان کے کھانے کا الگ سے اہتمام ہو، ان کے واش رومز علیحدہ ہوں، یہ ساری چیزیں۔ تو اس لیے ان سے یہ گزارش کریں کہ ہم ان کے لیے الگ سے کوئی سالانہ پروگرام طے کر لیں گے جس میں صرف خواتین آتی ہوں، لیکن یہ مردوں کے ساتھ اختلاط والے پروگرام میں یہ شامل نہ ہوں، یعنی عرس کے پروگرام میں۔ چنانچہ خواتین کو 2-2.5-3 گھنٹوں کی یہ تقریریں جو انہوں نے سنی، تو اس کے بعد کافی سارا ان پر اثر ہوا، اور آئندہ سال اگر پہلے 1500-2000 خواتین آتی تھیں تو آئندہ سال وہ صرف 100-150 خاتون آئی، اور جو آئیں ان کو بھی پھر سمجھایا گیا، پھر ان میں سے بہت سارے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ انہیں واپس لے جائیں، عرس کے دنوں میں نہ آیا گیا۔ اور پھر قصہ مختصر یہ کہ ہم نے قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے، بلکہ انہوں نے ہی یہ کام کیا تھا کہ ہر سال کی جو ربیع الاول کی 27 ہے اس دن ہم سالانہ خواتین کا پروگرام کرتے ہیں، جو کہ اس سال بھی انشاءاللہ
انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے، یعنی 27 ربیع الاول کو خواتین کا پروگرام کرتے ہیں، اور 27 ستمبر کا جو پروگرام ہے عرس شاہ الحسانی علیہ الرحمہ کا، اس دن ہم خواتین کو منع کرتے ہیں، اور 1% بھی اس پر ٹالرنس نہیں ہے، یعنی انہیں سختی سے منع کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ خواتین پروگرام میں شریک نہ ہوں اور وہاں اختلاط مرد و زن نہ ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق سارے معاملات چلیں۔ تو یہ پھر آگے بھی اسی طرح اس پر عمل کیا گیا، ہم نے بھی اس پر مزید سختی کی، اور اب الحمدللہ 5-6 ہزار خواتین جو ہیں وہ 27 ربیع الاول کے پروگرام میں شریک ہوتی ہیں، اور اس دن خانقاہ پر کسی طرح کی مردوں کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، اور ان کے واش رومز وغیرہ الگ سے ہوتے ہیں، پردے کا اہتمام ہوتا ہے، اسی طرح کھانے کا بھی جو ارسال و ترسیل کا معاملہ ہے وہ بھی ان کو پیک کر کے دیا جاتا ہے۔ پھر ان کی جو آمد و رفت کے لیے جگہیں ہیں وہاں پر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ مردوں کا اختلاط کسی صورت نہ ہو، یعنی کافی کنٹرولڈ ہوتا ہے۔ اور اس میں جو ہمارا خیر الامم فاؤنڈیشن خواتین ونگ کی کوششیں کاوشیں ہیں وہ بھی بڑی اس میں اہمیت کی حامل ہیں، اور خیر الامم فاؤنڈیشن جو مردوں کا وہ ایک سیکشن ہے جس کے تھرو یہ سارے ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں، تو ان کی کافی ایفرٹ ہوتی ہے، دوست احباب اچھے طریقے سے اس کو مینج کرتے ہیں۔ تو یہ خانقاہ کی وہ ایک عظیم روایت ہے جو الحمدللہ آج تک پچھلی 1 صدی سے برقرار ہے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ برقرار رہے گی۔